یہ جو آپ کو واقعات صحابہ کرام کے بتاتے ہیں نا، صحابہ کرام کا تو ایمان بھی تھا نمبر 1، نمبر 2 اس وقت کی جو جنگیں ہیں یہ والی جنگیں نہیں تھی۔ یہ علماء عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ برابر کی فوجیں نہیں ہوا کرتی تھی، برابر کی ہوتی تھی، صرف تعداد برابر نہیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ خالد ابن ولید جو ہیں وہ تلوار لے کے آئے اور رومن جنرل جو ہے وہ سامنے سے کلاشنکوف لے کے آ گیا، تو آپ تو 1000 خالد ابن ولید سامنے کھڑے کر دیں، وہ تو ایک بندہ ہی سب کو بھون دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا علماء کا رد کر رہا ہے کہ جی علماء کہتے ہیں فوجیں برابر نہیں ہوتی تھیں، مرزا نے کہا فوجیں برابر ہوتی تھیں، پھر ساتھ ہی کہا کہ تعداد برابر نہیں ہوتی تھی۔ جب تعداد برابر نہیں ہوتی تھی تو پھر فوجیں برابر نہیں ہوتی تھیں نا، پھر علماء کی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج کے دور کی جنگی صورتحال بتانی ہے، سمجھانی ہے اور اسلحہ کی اہمیت سمجھانی ہے تو کیا اس کے لیے نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا تھا کہ ہزاروں خالد اگر آ جائیں اور ایک دوسری طرف ایک رومی جنرل ہو کلاشن کوف لے کر آ جائے وہ بھون دے گا؟ اس طرح کے الفاظ نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کے بغیر یہ بات نہیں سمجھی جا سکتی تھی؟ پھر مرزا نے کہا ہزاروں خالد بن ولید آ جائیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہو، ایک رومی جنرل کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو، وہ سب کو بھون دے گا۔ اگر یہی بات کوئی آدمی نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اس طرح کا جملہ بولے تو ہم تو اس کو بھی درست نہیں سمجھیں گے، ہمارے ہاں بالکل غلط ہے، بے ادبی ہے۔ لیکن مرزے کے اصول کے مطابق تو وہ بات صحیح ہوگی، وہ جملہ صحیح ہوگا۔ تو کیا مرزا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہمارے ہاں تو غلط ہے، مرزے کے اصول کے مطابق تو وہ بات صحیح ہوگی۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اس طرح کی بات مرزا نے ایک دفعہ نہیں کئی ویڈیوز میں کر رکھی ہے، اور یہ ویڈیوز اب تک مرزے کے چینل پر موجود ہیں، اور اس بات پر مرزا نے اب تک معذرت بھی نہیں کی۔ خیر، اب تیسری بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم مرزے کی زبان سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ اس موقع پر یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ مثال دینے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا ایک اور وجہ سے بھی غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ویسے تو یہاں کسی بھی مقدس اور محترم شخصیت کا نام اس موقع پر یہ جملہ بولتے ہوئے نہیں لینا چاہیے، کوئی صحابی ہو یا کوئی اور محترم شخصیت ہو، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرزا نے کئی دفعہ نام لیا، ایک اور وجہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام لینا درست نہیں ہے۔ ایک اور وجہ سے بھی وہ یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار قرار دیا ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا تھا وہ بھی آپ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جو ان کی قبر کے ساتھ ملحقہ مسجد ہے اس پہ ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو مجھے آتی، میں 100 سے زیادہ مارکوں میں شریک ہوا، اور شریک پیچھے رہ کے نہیں، فرنٹ سے، اور ان کی دہشت کی وجہ سے ہی رومنز بھاگ جاتے تھے کہ جب جنرل جو ہے وہ فرنٹ پہ آگے لڑ رہا ہے تو پیچھے تو آپ دیکھیں گے لوگوں کا کیا لیول ہوگا۔ جنرل کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو لڑائے، لیکن اتنا نہ ڈر جنرل، کیونکہ ان کو کانفیڈنس تھا کہ نبی اسلام نے مجھے سیف اللہ ڈکلیئر کیا ہے، اللہ کی تلوار، بخاری شریف میں حدیث ہے، تو اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹے گی نا، تو اس وجہ سے ان کو کانفیڈنس تھا۔ ورنہ خالد بن ولید والی جنگ سارے جرنیلوں کو نہیں لڑنی چاہیے، نہ یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، ان کو کانفیڈنس تھا۔ مرزے کی اس گفتگو کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں، کیا مرزے کا وہ جملہ درست ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے 1000 خالد بن ولید ہوں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہو تو ایک رومی جنرل جس کے ہاتھ میں کلاشن کو وہ سب کو بھون دے گا۔ جب اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹ سکتی تو ایک رومی جنرل کیا پوری کائنات کے رومی، ساری کائنات کے کافر اکٹھے ہو جائیں اور جتنا مرضی حملہ کرے، ان کے پاس جتنا مرضی اسلحہ ہو، ایٹم بم ہو، جب اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹ سکتی تو پھر نہیں ٹوٹے گی۔ مرزا تو 1000 خالد بن ولید کی یا ہزاروں خالد بن ولید کی بات کریں، ہم کہتے ہیں ایک خالد بن ولید ہو اور مقابلے میں پوری کائنات کے کافر ہوں اور سارا کا سارا اسلحہ ان کے پاس ہو، ہر قسم کا اسلحہ، جب اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹ سکتی تو پھر نہیں ٹوٹے گی، چاہے ساری کائنات کے کافر اکٹھے ہو جائیں۔ ایک خالد بن ولید کو بھی ختم نہیں کر سکتے تو پھر ہزاروں خالد بن ولید کی مرزا نے بات کر دی۔ تو اس لحاظ سے بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا یہاں درست نہیں ہے۔ یا تو پھر مرزا کی یہ والی بات غلط ہے جو اب کی ہے مرزا نے یہ تازہ ویڈیو میں، یا پھر مرزا کی پہلے والی بات غلط ہے۔ ان میں سے ایک بات کو غلط ماننا پڑے گا، دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں مرزا نے ایک اور بات بھی کی کہ اس وقت اسلحہ برابر ہوتا تھا، صرف تعداد کا فرق ہوتا تھا، اسلحہ برابر ہوتا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ خالد ابن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلیں
اور سامنے سے بندہ جو ہے کلاشن کوف لے کے آئے, تو خالد بن ولید کو تو اس نے نزدیک بھی لگنے دینا تھا. اسلحہ برابر کا ہی ہوتا تھا, ادھر بھی ایک تلوار ادھر بھی ایک تلوار. ہاں یہ ہو سکتا ہے تعداد کم زیادہ. آج اگر 1000 خالد ابن ولید یہاں سے نکلے اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نکلے صرف کلاشن کوف لے کے, تو کیا کرے گا؟ یہاں مرزا نے کہا کہ اسلحہ برابر ہوتا تھا, تو ہم اس بات میں بھی مرزے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں خود مرزے کی زبان سے, آپ وہ بھی سن لیں. پھر سر انہوں نے دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں دیکھی ہے, الٹ کے پرے کر دیا. اسلحہ بھی نہیں تھا, انہی سے اسلحے چھین کے ان کو الٹ دیا چند سالوں کے اندر. اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے, مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی, الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے. بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نہ تعداد برابر تھی دشمن کی تعداد کے ساتھ, اور نہ ہی اسلحہ برابر تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور صحابہ کی ایمانی قوت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا, فتوحات دیں. بہرحال مرزے کا یہ کہنا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اس طرح کے جملے بولنا یقیناً بے ادبی ہے, اور مرزے کے شاگرد خود ہی فیصلہ کر لیں کہ مرزے کو اپنے اس بیان پر رجوع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کا جملہ بولنا مرزے کے نزدیک درست ہوگا؟ ہمارے نزدیک تو درست نہیں ہے.